اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد کہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی رمضان کی نسبت اللہ کی طرف کہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان گناہوں کو معاف کرنے والا، دھونے والا مہینہ ہے۔ اب اندازہ اس بات سے خود لگائیں کہ اس مہینے کی نسبت نبی علیہ السلام نے اپنی طرف فرمائی کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ قدر، منزلت، رفعت عطا فرماتے ہیں نسبت کی وجہ سے۔ جس چیز کی نسبت، جس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کر دی تو وہ مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، رفعتوں والا بن گیا۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے فرض ہے۔ فرض اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ فرض کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، سنت اور نفل کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھنا مسنون ہے، مستحب عمل ہے کہ انسان اس مہینے روزوں کا اہتمام کرے تاکہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کی ابھی سے تیاری ہو۔ صحابہ کرام رجب ہی سے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر اس مہینے کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کے تاریخوں کا حساب اچھی طرح محفوظ کر لیا کرو تاکہ رمضان المبارک کا حساب صحیح ہو سکے، کہ شعبان کے مہینوں کے تاریخوں کا حساب انسان کرتا رہے کہ ہم رمضان کے قریب ہو رہے ہیں، اس حساب سے انسان تیاری کرتا ہے۔ جسے عید کے دن قریب ہوتے ہیں تو عید کی تیاریاں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی عید کے آنے میں 2 مہینے ہیں لیکن لوگوں نے، مارکیٹوں والوں نے، دکانداروں نے پہلے سے تیاری شروع کر دی، ایک ایک دن کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک دن کو گن رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے شعبان کی تاریخوں کا ایک ایک دن کا حساب کرتے رہو، اس میں اپنے اعمال، نیک اعمال بڑھاتے رہو تاکہ رمضان المبارک کے اندر عبادات کرنے میں آسانی ہو اور دنوں کی تاریخ آپ کو صحیح معلوم ہو۔ اور پھر ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتی ہے، نبی علیہ السلام جب روزے رکھنے پر آتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ اب ہمیشہ روزے رکھا کریں گے، اور جب نبی علیہ السلام روزے نہیں رکھتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے کبھی۔ اور پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں بھی مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور فرمایا اور میں نے نبی علیہ السلام کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر باقی مہینوں کے بنسبت سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان کا روزہ، رمضان المبارک کی تیاری کی خاطر۔
رمضان المبارک کی عظمت کی خاطر، رمضان کی تکریم کی خاطر انسان اس مہینے روزہ رکھے۔ اور پھر پوچھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ شعبان کا صدقہ کہ انسان رمضان کی تیاری کی خاطر کرے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے مگر انسان اس نیت سے روزے رکھ سکتا ہے کہ میں رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرنے والا بن جاؤں، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ رجب کے مہینے سے تیاری شروع ہو جاتی، پھر شعبان کا مہینہ آتا، پھر اور زور و شور سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے۔ اس لیے رمضان کے آنے کے بعد انہیں پھر صحابہ کرام کو اور صالحین کو عبادات میں پھر بوجھ محسوس نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ نفس کو پہلے سے اس کے لیے تیار کر دیا کرتے تھے اس مہینے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ سے عرض کیا گیا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَشَعْبَانٍ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمْضَانٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غافل ہے۔ فرمایا لوگ اس مہینے سے غافل ہے، اور فرمایا هو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اور یہ ایسا مہینہ ہے یہ شعبان کا کہ اس میں ہر انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو جائے اس مہینے اور میں روزے سے ہوں، کہ اس مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے اعمال بھی اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام کان یصوم شعبان کلہ کہ نبی علیہ السلام اکثر شعبان روزے رکھا کرتے تھے، کہ شعبان کے اکثر مہینے کہ رمضان کے قریب 2-3 دن چھوڑ کے اکثر شعبان آپ روزے رکھا کرتے تھے، روزوں کا کثرت سے اس میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ مہینہ آپ کو پسند ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس سال وفات پانے والوں کے نام لکھ دیتے ہیں، ان کی فہرست تیار ہو جاتی ہے، مرنے والوں کی فہرست اللہ تبارک و تعالی موت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اور پھر فرمایا فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلٌ وَأَنَا صَائِمٌ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری موت کا فیصلہ ہو اور میں روزے سے ہوں، کہ انسان کے موت کا فیصلہ اس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ تو انسان اس مہینے کثرت سے عبادت کرے، جب اللہ کے حضور اعمال نامہ پیش ہو یا موت کا فیصلہ ہو تو انسان عبادت سے ہو۔ اور پھر ماہ شعبان کے اندر نفلی عبادات کی سب سے زیادہ اہمیت ہے بنسبت اور مہینوں کے۔ وجہ یہ ہے اس کی انسان اس میں رمضان کی تیاری کر رہا ہے، رمضان کی تیاری کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ اس مہینے کے اندر نفلی عبادات اللہ کو سب سے زیادہ